ہوں ایک بات بڑی اہم ذہن میں آئی. یہ 80s اور 90s کا وہی دور ہے جس دور میں پولیٹکس جو تھی اسٹوڈنٹس کی وہ عروج پہ تھی. عروج پہ نہیں تھی, پرتشدد ہو گئی تھی. عروج پہ ہونا تو اور بات ہے نا, وہ تو 70s میں بھی تھی جب یہ تحریک چل رہی تھی پیپلز پارٹی کی, نظام مصطفیٰ کی تحریک میں 77 یعنی میں اسٹوڈنٹس کے ہاتھوں میں اسلحہ آ گیا تھا. جب تعلیمی ادارے خونی انقلاب سے روشناس ہو رہے تھے. میں لفظ اور اصطلاح میں کہہ رہا ہوں. گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی لاہور, اس سے چند قدم کے فاصلے پہ اسلامک کالج ریلوے لاہور, اس کی بالکل دوسری سمت میں ساتھ ہی قریبی دیال سنگھ کالج لاہور, ادھر ایم او کالج, اسلامک کالج سول لائنز, ایف سی کالج, سائنس کالج وادت روڈ. یہ وہ تعلیمی ادارے تھے جن میں پرتشدد طلبہ سیاست جاری تھی, جس کے نتیجے میں اسٹوڈنٹ یونین پر بین لگا تھا. یہ وہی ہے. اسٹوڈنٹ لیڈر ارشد امین چودھری نہیں, عابد چودھری, پھر جناب طاہر پرنس, عاطف چودھری, اختر خان, نواز خان, یہ سارے قتل ہوتے ہیں. کوئی پولیس کے ہاتھوں, کوئی مخالفت میں دشمن کے ہاتھوں, مخالف کے ہاتھوں. اس دور میں طلبہ سیاست میں ہم نے کئی پروگرام, ہمارے ناظرین کو یاد ہوگا, ہم نے طلبہ سیاست میں جو پروگرام کیے نا ابتدا میں, یہی سنو چینل پہ, اس میں ہم نے ان کو بتایا ناظرین کو آپ کے کہ طلبہ سیاست پر تشدد جب غالب آیا ہے تو اس میں قتل کی بنیاد بنا ہے ارشد امین چودھری کے بھائی انوار الحق چودھری کے قتل کا کیس, جس کے بعد احتجاج ہوئے اور بڑا کچھ ہوا. جن کی ڈیڈ باڈی گاڑی میں ملی تھی. ارشد امین لیڈر بنا بڑا. ارشد امین چودھری کے قتل کا الزام تیفی بٹ اور گوگی بٹ پہ لگ گیا, دونوں پہ لگ گیا, مرحوم خواجہ تعریف گلشن پہ اور عقیل عرف گوگی پہ. یہ الزام لگا تو نویز سعید ایک پیغام لے کے گیا ارشد امین چودھری کے پاس, مظفر گڑھ اس کے علاقے میں, اس کے والد کے پاس, مرحوم کے پاس. ان سے کہا کہ تیفی بٹ آپ لوگوں سے معافی مانگ لے گا, معاملہ رفع دفع کر لے گا, اور اصل حقائق بتانا چاہتا ہے کس نے کیوں مروایا. اچھا, یہ پیغام لے کے گیا. انہوں نے کہا جی دیت قصاص کے تحت بھی معاملہ ہو سکتا ہے, اصل قاتلوں کا بھی پتہ چل جائے گا آپ کو. نویز سعید لے گیا یہ پیغام. پیغامبر کون ہے؟ ایس ایچ او لاہور کا ایک, مظفر گڑھ میں. اس کا مطلب وہ تیفی وغیرہ کے بہت قریب تھا. ایک تو یہ بات نکلتی ہے نا, یہ بات ٹھیک ہے, میں نے دیکھا بھی وہاں ان کے گھر میں. یہ وہاں پیغام لے کے جاتا ہے, معاملات طے ہو جاتے ہیں. ارشد امین چودھری کے والد مرحوم خدا مغفرت کرے چوہدری صاحب کی, اور ارشد امین یہ کہتے ہیں کہ خون بہا دے دیا جائے اور معافی مانگ لی جائے, ہم پیروی نہیں کریں. 1 2 3 4 عدالت میں پیشیاں پڑتی ہیں. ارشد امین نے آ کے گواہی دینی ہے کہ میں اپنے بھائی کا قتل معاف کرتا ہوں. ارشد امین کے بھائی نے, ارشد امین کا بھائی تو قتل ہو گیا نا, اس کے قتل کا مقدمے کا مدعی ارشد امین. انوار الحق کی بات کریں, انوار الحق کے قتل میں وہ عاطف کا بھائی نہیں تھا, عاطف چودھری کا جو دیال سنگھ والے. اچھا, ارشد امین, ٹھیک ہے. مظفر گڑھ میں چوہدری صاحب تھے ان کے والد صاحب, انہوں نے یا بیٹے نے آ کے گواہی دینی تھی. باپ نے کہہ دیا بیٹے کو, پتر جا کہہ دے. ارشد امین 3 پیشیوں پہ پیش نہیں ہوا, معاملات طے پا چکے ہیں. نویز سعید جاتا ہے پھر ان کے پاس کہ بھائی وہ طے ہوا تھا, ارشد گواہی نہیں دے رہا. باپ کہتا نہیں دے گا, میں کہہ دینا. بعد میں پتہ لگا جی کہ وہ اقبال احمد خان مرحوم, وفاقی وزیر قانون, چودھری حامد چٹھا, بڑے بڑے نامور لوگ, وہ بھی صلح میں شامل ہو گئے. خواجہ اظہر گلشن تیفی مرحوم کے بڑے بھائی, ماشاء اللہ بہت بزرگ سیاسی رہنما ہیں, وہ بھی سارے. وہ نوید سے گلا کرتے ہیں کہ تو میڈیٹر تھا. نوید وہاں جاتا ہے, اس سے کہتا ہے کہ جناب یہ ہاں کہ میں نے تو سب کچھ بات کر کے گیا ہوں, آپ آمادہ ہوئے ہیں. تو شجاعت حسین بھی بیچ میں شامل, صلح کر رہا ہوں, معاملات طے پا گئے تھے. یہ بعد میں ارشد امین کے قتل کے بعد بھی ایسے ہوا تھا. ارشد امین عدالت میں پیش نہیں ہوا. نوید سعید نے آ کے تیفی سے کہا کہ بٹ صاحب میں تو بڑا کوشش کر رہا ہیں پوری, وہ ماندہ نہیں, ارشد آ نہیں رہا, آگے پیچھے کرتا ہے. یعنی کہ دونوں طرف سے, ادھر سے پیغام رسانی ادھر, ادھر سے. اس بات پہ خواجہ تعریف گلشن تیفی بٹ مرحوم جو ہیں وہ جزبز ہوئے, غصے میں آ گئے, معاملہ خراب ہوا, اختلاف بڑھ گئے ارشد امین کے تیفی بٹ کے. تیفی بٹ نے کچھ اور باتیں کہیں, مختلف طرز کی باتیں سامنے آتی ہیں. وہ جب باتیں سامنے آئیں تو نوید سعید پہ الزام لگا کہ اس نے پیغام رسانی میں حقائق پر مبنی گفتگو نہیں کی. اچھا, دونوں جگہ معاملے کو خراب کرنے میں اس کا کردار ہے. اس سے دونوں نے
اوور اینڈ ابو معاملات جو ہیں وہ الگ دونوں خاندانوں کو، مقتول اور ملزم خاندان جو ہے الزام ہی تھا نا، الزام علیحدہ، ان کو قریب کرنے کی کوشش کی. اس دوران ارشد امین چودھری قتل ہو جاتا ہے. اچھا، وہیں پہ یا لاہور میں؟ لاہور میں. ٹھیک ہے. ارشد امین قتل ہوتا ہے. وہ الزام بھی تیفیر کوگی پہ لگ گیا. یہ معاملات کو بڑھوتی دی. اب یہ جملہ میرا سنیں، آپ کی ناظرین کے لیے کہہ رہا ہوں. نوید سعید ایک ایسا کریکٹر تھا پولیس کا، پنجاب پولیس کا، لاہور پولیس کا بالخصوص، جو دونوں طرف معاملات بیلنس رکھتا تھا. نوید سعید نے مراسم میرے سامنے اقرار جرم کیا کہ میرے فلاں ڈانسر سے تعلقات. ہاں، اس کے یہ بھی ہیں کہ بہت سے محبوبائیں تھیں اس کی، اور بہت سے تعلقات تھے لڑکیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، اور اسپیشلی اسٹیج ڈانسرز وغیرہ کے ساتھ. ہاں، نے کہا جی کہ یہ جو ڈانسر ہے بعد میں اداکارہ بنی، فنکارہ بڑی نامور، ملک یونس جو مولا جٹ کے ہدایت کار تھے، انہوں نے سرپرستی کی تھی اس کی، خاتون کی. وہ خاتون بازار حسن سے اٹھ کر ایورنیو ایم اے اسٹوڈیو شاہ نور میں آئی تھی. اس کے تعلقات سے نویز، اس کے مجرا یعنی ڈانس گانا سننے کے لیے ایک بڑا کرمنل آتا تھا، میاں داؤد. اس ڈانسر نے نویز سے بھی تعلقات تھے اس کے. جب وہ اداکارہ بن گئی، فنکارہ بن گئی، بڑی نامور، بہت فلم کے بڑے پیسے لیتی تھی وہ ایک فلم کے. میں دانستہ نام نہیں لے رہا، مناسب نہیں ہے، لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے. اس نے کہا نویز سے کہ میں تجھے اپنا دوست تب مانوں گی صحیح جب تو اس کو میرے پیچھے سے ہٹائے گا. میاں داؤد کو؟ ہاں. انہیں کس طرح ہٹاؤں؟ اب نام اس کا کچھ بھی تھا، پتہ نہیں، میاں داؤد کا. انہوں نے کہا اس کو اس طرح ہٹاؤ کہ اس کو پکڑ کے پولیس مقابلے میں مار دے، اور شرط کیا ہے، اس کو میرے ڈیرے پہ لا کے مار. اداکارہ نے کہا، شرط رکھ دی کہ تیرے پیار کی کہانی کب مکمل ہوگی؟ جب تو اس کو قتل کرے گا اور میرے ڈیرے پہ آ کے اس کو پھینکے گا. نویز سے اس کو پکڑ لیتا ہے. تھا تو ڈیئر ڈیول، میں نے کہا ڈیئر ڈیول تھا. پکڑ لیتا ہے، پکڑ کے مشکیں کس کے اس کی سیڑھیوں میں لے آتا ہے، اداکارہ جہاں وہ آفس لگاتی ہے. آفس لگانا کیسے کہتے ہیں؟ جہاں پہ اس کا سیٹ اپ ہے، مجرے وغیرہ، مجرے رقاصہ، جہاں رقص کرتی ہے، جہاں محافل ہوتی ہیں شام کو، رات کو، رات گئے، رات جگہ جہاں ہوتے ہیں، وہاں اس کو لاتا ہے مشکل کس کے، فائرنگ کرتا ہے، اس کے دہلیز پہ مارتا ہے. مار کے نہیں لاتا، دہلیز پہ مارتا ہے، کیونکہ یہی شرط تھی. یعنی نوید سعید نے اپنی محبوبہ اداکارہ کے کہنے پہ ایک بندے کو پکڑا، پکڑنے کے بعد اس کی سیڑھیوں پہ لا کے اس کی دہلیز پہ اس کے سامنے گولیاں ماری. گولیاں مار دی. اس کا جو مطالبہ پورا کر دیا. مقدمہ کیا درج ہوا تھانہ ٹبی میں؟ کیا درج ہوا؟ مقدمہ درج ہوا کہ وہ رقاصہ کے ڈیرے پہ، اڈے پہ، آفس میں ڈکیتی کرنے آیا، لوٹ کے جا رہا تھا. 15 پہ اطلاع ہوئی، پولیس پہنچ گئی، پولیس نے مقابلہ ہو گیا.